بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عزیز طلباء، آج ہم اہم پیراگراف کی تشریح پڑھیں گے، لہذا ہم شروع کرتے ہیں اہم پیراگراف کی تشریح۔ یہ ہمارے سامنے ایک پیراگراف ہے سبق کاہلی میں سے۔ اس پیراگراف کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے الفاظ معنی اور اس کی تشریح کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی ذریعہ معاش، تنخواہ، وظیفہ، اس کے اخراجات کو مناسب، اخراجات خرچ، اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، کچھ بھی یا تھوڑی سی کچھ بھی محنت مشقت کرنی نہ پڑے۔ جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاخراجدار، ملکیوں جو ملکیت رکھنے والے ہیں، جو جائیدادوں کے مالک ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، اور لاخراجدار وہ لوگ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، محصول نہ دینے والے کا حال تھا، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔ مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی، جوا کھیلنا اور تماشا دیکھنا عادی بن ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے، وہ پہواڑ، بد سلیقہ، گوار، دیہاتی، بدو، بد سلیقہ، غلط طریقہ یا غیر مہذب ایک ہی معنی میں ہے، وحشی غیر مہذب ہوتے ہیں، اور یہ ایک وزدار مہذب سلیقہ شعار ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، سر سید احمد خان یہ بتاتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کی حالت کہ جس کی آمدنی، یعنی کہ اس کی آمدنی زیادہ ہے اور اس کے اخراجات کو مناسب ہو جاتے ہیں، اسے کے لیے اسے کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑتی، کہیں کام نہیں کرنا پڑتا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی عقل کو کام میں نہیں لایا جاتا۔ جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ملکیت رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کی زمینیں ہوتی ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، اور وافر مقدار میں کے اندر جو ان کے پاس مال و دولت موجود ہوتا ہے اور اسے کچھ بھی محنت نہیں کرنا پڑتی، وہ دلی قوا کو اپنا بیکار ڈال دیتا ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اب اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ وحشیانہ شوق، یعنی کہ ایسے شوقوں کی طرف یا ایسی چیزوں کی طرف دلچسپی لے گا کہ جو اس کا وقت پورا کر دیں گے، وقت گزار دیں گے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرض کیا قمار بازی ہے، جوا بازی ہے، یہ سب چیزیں جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری پائی جائیں گی۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں۔ وحشی جو غیر مہذب لوگ ہوتے ہیں، جن کو تھوڑی سی بھی تمیز نہیں ہوتی، یا جو تعلیم یافتہ جو ہے وہ نہیں ہوتے، ان کا جو ہے وہ یہ حالت ہوتی ہے۔ البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پہواڑ، یعنی کہ ان کو سلیقہ نہیں ہوتا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، وہ کسی کی گفتگو کا سلیقہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی یہ شعر دیکھیں، پہلے بھی یہ شعر بتایا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اب یہ حالت خود بدلنا پڑتی ہے، یہ محنت خود کرنا پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنی عادت کو جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے۔ حالانکہ عادت کا تبدیل ہونا مشکل کام ہے، جیسا کہ فارسی کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد، کہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، فطرت انسان کی تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی انسان جب کوشش کرتا رہتا ہے تو انسان کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف دیکھیں، ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی یعنی دل کی طاقت اور قوت عقلی عقل کی طاقت، قوت کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برعکس اس کے، اور ولایتوں وہ لوگ کہ جن کے ماتحت کچھ لوگ رہتے ہوں، یعنی کہ حاکم لوگ،
میں اور خصوصاً انگلستان میں وہاں کے لوگوں کے لیے ایسے موقع بہت کم ہیں، اور اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ اگر انگریزوں کو بھی کوشش اور محنت کی ضرورت اور اس کا شوق نہ رہے جیسا کہ اب ہے، تو وہ بھی جلد وحشت پنے کی حالت کو پہنچ جائیں گے، یعنی کہ وہ بھی غیر مہذب بن جائیں گے۔ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوت دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی، یعنی اپنے دلی قوت کو بیکار چھوڑ دیا۔ اگر ہم کو قوت قلبی وہی دلی طاقتیں قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے، تو ہم کو اس کی فکر و کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے، کوتاہی، غلطی، تو اس کی فکر و کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو، دور ہو۔ غرض کے کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنا، پورا کرنا، اختتام کرنا اور کی فکر اور مستعد رہنا، ہوشیاری، چالاکی، چستی، اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، پورے اس پیراگراف کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ قوت قلبی یا قوت عقلی کو کام میں لاتے ہیں ان کے لیے مواقع بہت سارے ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے تو دوسرے انسان اس کے پاس دیکھتا ہے۔ اب اس کے ایک سادہ سے آپ مثال دیکھیں کہ جہاں پر مزدور جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ اس مزدور کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے جو مستقل کام کرنے والا ہوتا ہے۔ جو کام چور ہوتا ہے، کام نہیں کرتا، اس کو جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی۔ اب وہ بیچارہ کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، وہ شاعر ہے نا، شاعر کا شعر ہے، کبھی در بدر کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ تو یہی ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے ادھر ادھر کے جو ہے وہ دھکے کھاتا رہتا ہے، جو ہمارا لوگوں کا جو ہے وہ حال ہے۔ جبکہ جو انگلستان کے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنی عقل، سوچ، فکر کو جو ہے وہ کام میں لاتے ہیں، وہ سوچ بچار کر کے جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو دور کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں فرض کیا کوئی چیز نقصان ہو جائے تو ہم جو ہے وہ فوراً اسی نقصان کو دیکھتے ہیں، لیکن جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ یوں دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ ایسا یہاں پر کیوں ہو رہا ہے۔ فرض کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ایکسیڈنٹ ہونے کی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نقصان ہو گیا، بھئی قصور اس کا نہیں، وہ اس کے پیچھے وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ وجہ کیا تھی اصل۔ تو یہی چیز ہے جو ہمارے اندر کمی لاتی ہے۔ تو اب اس کے اندر دیکھیں کہ ہم تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دل کو بیکار نہیں چھوڑنا پڑے گا، تب ہماری قوم کی جو ہے بہتری ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہماری قوم کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ تقریباً جو ہے ہر پیراگراف کے اندر جو لکھ سکتے ہیں۔ میں کامیابی کا تالا ہمیشہ محنت کی کنجی سے کھلتا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ عقل مندی اس کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور اس کے مطابق کام کرے۔ ہمت مردہ مدد خدا، ذہن ادراک کی صلاحیتوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں شعور، علم، استدلال، فیصلہ، زبان اور یادداشت شامل ہے۔ یہ بہترین کوٹیشن ہے کہ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔